حضرت لوط علیہ السلام کی قوم فحاشی کا کام کیا کرتے تھے اور اپنی بیویوں کو چھوڑ کر مردوں سے بدکاری کرتے اور اپنی خواہش پوری کرتے تھے۔ اپنی بیویوں کے ساتھ جنسی ملاپ اس لیے نہیں کرتے تھے کہ کہیں ان کی نسل نہ بڑھ جائے، اور لوط علیہ السلام کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا، تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا۔ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے، بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ یہ آخر کار ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو بجز اس کی بیوی کو جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی بچا کر نکال دیا، اور قوم پر برسائی ایک بارش۔ پھر دیکھو ان مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں سے صرف ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام ان پر ایمان لائے تھے۔ انہوں نے اپنے چچا کے ساتھ عراق سے ہجرت کی اور کچھ عرصے تک شام، فلسطین اور مصر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا تجربہ حاصل کرتے رہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں پیغمبری کے منصب پر سرفراز کیا، اور لوط علیہ السلام کو ہم نے حکم اور علم بخشا، اور وہ قوم صدوم کی اصلاح پر مامور ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام جوان تھے، اور جب اس قوم پر عذاب آیا ان کی اولاد جوان ہو چکی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی یہاں آمد اہل صدوم کے لیے خوشبختی کا ذریعہ تھی کہ وہ ان کی دعوت اصلاح قبول کرتے اور اخلاقی طور پر سربلند ہوتے اور خوشحالی پاتے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے اپنے ہاں آمد کو خوش دلی سے قبول کیا، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام اعلیٰ اخلاق اور کردار کے مالک تھے، اور اپنی بیٹی کی شادی کر کے انہیں اپنا داماد بھی بنا لیا۔ اس لیے قرآن انہیں قوم لوط کہتا ہے۔ یہود کی کتاب تلمود میں لکھا ہے کہ صدوم کے علاوہ ان کے 4 بڑے شہر اور بھی تھے، اور ان شہروں کے درمیان کا علاقہ ایسا گلزار بنا ہوا تھا کہ جہاں تک نگاہ جاتی تھی بس ایک باغ ہی باغ نظر آتا تھا، جس کے حسن و جمال کو دیکھ کر انسان مدہوش ہو جاتا تھا۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام ان پر جو اخلاقی پابندیاں لگاتے تھے وہ انہوں نے قبول نہ کی۔ قرآن مجید کے مطابق وہ پہلے سے بہت برے کام کر رہے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بات مان کر ان کی خوشحالی کو دوام حاصل نہ ہوگا، بلکہ وہ ماند پڑ جائے گی۔ سب سے پہلے انہوں نے غیر قوموں سے اپنے معاملات خراب کیے۔ تلمود میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک اعلامی مسافر ان کے علاقے سے گزر رہا تھا، اور راستے میں شام ہو گئی اور اسے مجبوراً ان کے شہر صدوم میں ٹھہرنا پڑا۔ اس کے ساتھ مال تجارت اور اپنے کھانے پینے کا سامان تھا۔ کسی سے اس نے میزبانی کی درخواست نہ کی، بس ایک درخت کے نیچے اتر گیا، مگر ایک صدومی اسرار کے ساتھ اٹھا کر اسے اپنے گھر لے گیا۔ رات اسے اپنے ہاں رکھا، اور صبح ہونے سے پہلے اس کا گدھا، اس کی زین اور مال تجارت سمیٹ اڑا۔ اس نے شور مچایا مگر کسی نے اس کی فریاد نہ سنی، بلکہ بستی کے لوگوں نے اس کا رہا سہا مال بھی لوٹ کر اسے نکال باہر کیا۔ اس طرح کے متعدد واقعات بیان کرنے کے بعد تلمود کے مصنف لکھتے ہیں کہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں سخت ظالم اور دھوکے باز تھے۔ کوئی مسافر ان کے علاقے سے بخیریت نہیں گزر سکتا تھا، کوئی غریب ان کی بستی سے روٹی کا ایک ٹکڑا نہ پا سکتا تھا۔ بارہا ایسا ہوتا کہ باہر کے آدمی ان کے علاقے میں پہنچ کر فاقوں سے مر جاتے، اور یہ اس کے کپڑے اتار کر اس کی لاش کو برہنہ دفن کر دیتے تھے۔ بیرونی تاجر اگر شامت کے مارے وہاں جاتے تو برسرعام لوٹ لیے جاتے، اور ان کی فریاد کو ٹھٹھوں میں اڑا دیا جاتا۔ ایک مرتبہ حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر والوں کی خیریت دریافت کرنے کے لیے اپنے غلام کو صدام بھیجا۔ جب وہ شہر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک صدومی ایک اجنبی کو مار رہا ہے۔ اس نے اسے شرم دلائی کہ تم بے کس مسافروں سے یہ سلوک کرتے ہو، مگر جواب میں سر بازار اس کا سر پھاڑ دیا۔ ایک مرتبہ ایک غریب آدمی کہیں سے ان کے شہر آیا، کسی نے اسے کھانے کو کچھ نہ دیا۔ وہ فاقے سے بدحال ہو کر ایک جگہ گر پڑا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی نے اسے دیکھ لیا اور اس کے لیے کھانا پہنچایا۔ اس پر حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹی کو سخت ملامت کی گئی، اور انہیں دھمکیاں دی گئیں کہ ان حرکتوں کے ساتھ تم لوگ ہماری بستی میں نہیں رہ سکتے۔ اپنی وادی کو انہوں نے ایک باغ بنا رکھا تھا
جس کا سلسلہ میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ اس باغ میں وہ انتہائی بے حیائی کے ساتھ اعلانیہ بدکاری کرتے تھے، اور لوط علیہ السلام کے سوا کوئی زبان ان کو ٹوکنے والی نہ تھی۔ قرآن مجید میں اس پوری داستان کو سمٹ کر صرف 2 فکروں میں بیان کر دیا گیا ہے۔ وہ پہلے سے بہت برے کام کر رہے تھے، اور تم مردوں سے خواہش نفس پوری کرتے ہو، مسافروں کی رہ مارتے ہو، اور اپنی مجلسوں میں کھلم کھلا بدکاریاں کرتے ہو۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 29۔ تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو خوشحال قوم تھی اپنی خوشحالی میں مست تھی، اور اپنی تباہی اور بربادی کے آثار دور دور تک نظر نہیں آتے تھے، لیکن آج اس قوم کا نام و نشان دنیا میں نہیں۔ اب صرف بحر مردار ہی اس کی ایک یادگار باقی رہ گئی ہے، جسے آج تک بحر لوط کہا جاتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے سوال کیا، اور تمہاری بیویوں میں تمہارے رب نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے اسے چھوڑ دیتے ہو؟ مطلب یہ کہ اس خواہش کو پوری کرنے کے لیے جو بیویاں خدا نے پیدا کی ہیں انہیں چھوڑ کر تم غیر فطری طریقے کے ساتھ اس غرض کے لیے استعمال کرتے ہو۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود ان بیویوں کے اندر خدا نے اس خواہش کی تکمیل کا جو فطری راستہ رکھا تھا اسے چھوڑ کر تم غیر فطری راستہ اختیار کرتے ہو۔ ایک دوسرے مطلب میں یہ اشارہ نکلتا ہے کہ وہ ظالم لوگ اپنی عورتوں سے بھی خلاف فطرت فعل کا ارتکاب کرتے تھے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نادان اپنی خوشحالی کے ماند پڑنے یا ختم ہو جانے کے خوف سے آبادی کو بڑھنے سے روکنے کے لیے یہ حرکت کرتے تھے۔ یہ اس قوم کا سب سے بڑا جرم تھا جس کی وجہ سے خدا کا عذاب اس پر نازل ہوا۔ اس کے ارتکاب سے بدکار انسان کبھی باز نہیں آئے، لیکن یہ قوم اس کا اعلانیہ ارتکاب کرتی تھی اور اسے کوئی شرم نہیں مانتی تھی۔ آج مغرب میں انسانی آزادی کے نام پر اس کی اجازت دی جاتی ہے، یا اس کی اجازت کے لیے زبردست پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، لیکن کہیں بھی اس کو قابل فخر نہیں سمجھا جاتا، اور اس کے مرتکب کو بری نظر سے دیکھا جاتا ہے اور قابل رحم اور بیمار سمجھا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم جنسی بالکل فطرت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی نسل کی بقا کے لیے جوڑے بنائے ہیں تاکہ یہ دونوں مل کر ایک خاندان بنائے اور پھر معاشرہ بڑھے پھلے اور پھولے۔ اسی مقصد کے لیے مرد اور عورت کو 2 الگ الگ جنس بنایا، ان میں سے ایک دوسرے کے لیے کشش پیدا کی اور نفسیاتی ترکیب ایک دوسرے کی ضرورتوں کے عین مطابق بنائی، ایک دوسرے کے لیے سکون اور راحت کا ذریعہ بنایا۔ مگر جو شخص فطرت کی اسکیم کے خلاف عمل کر کے اپنے ہمجنس سے شہوت اور لذت حاصل کرتا ہے، وہ ایک ہی وقت میں کئی جرائم کرتا ہے۔ پہلا جرم وہ اپنی جسمانی بناوٹ اور نفسیاتی ضروریات کے خلاف عمل کر کے اپنے جسم، نفس اور اخلاق کو تباہ کرتا ہے، جس کا اسے کوئی حق نہیں، کیونکہ یہ اس کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ دوسرا جرم جس سے لذت حاصل کرتا ہے، اس کے ذریعے بقائے نسل کی فطری نظام سے منہ پھیر کر اپنے فرائض اور ذمہ داریوں سے بھاگتا ہے اور فطری نظام سے غداری کرتا ہے۔ جس خاندان کے ذریعے پیدا ہوا پروان چڑھا، مگر جب اس کی اپنی باری آئی تو حقوق اور فرائض اور ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کی بجائے اپنی قوتوں کو پوری طرح خود غرضی کے ساتھ ایسے طریقے پر استعمال کرتا ہے جو خاندان کو تباہ کرنے والا ہے۔ تیسرا جرم وہ اپنے آپ کو خاندان کی خدمت کے لیے نااہل بناتا ہے اور اپنے ساتھ کم از کم ایک مرد کو غیر طبعی زنانہ بننے میں مبتلا کرتا ہے، اور 2 عورتوں کے لیے بھی جنسی بے راہ روی اور اخلاقی پستی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ قرآن مجید میں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ عمل قوم لوط بدترین گناہ ہے جس پر ایک قوم اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہوئی۔ اس کے بعد یہ بات ہمیں نبی کریم کی رہنمائی سے معلوم ہوئی، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کوئی مقدمہ پیش نہیں ہوا، اس لیے قطعی طور پر یہ بات متعین نہ ہو سکی کہ اس کی سزا کس طرح دی جائے۔ بعض فقہا اس جرم پر وہی سزا تجویز کرتے ہیں جو زنا کی سزا ہے، یعنی غیر شادی شدہ کو 100 کوڑے مارے جائیں اور جلا وطن کر دیا جائے، اور شادی شدہ کو رجم کر دیا جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی رائے میں اس پر کوئی حد مقرر نہیں ہے، بلکہ یہ فعل قانون سازی کا مستحق ہے، جیسے حالات اور ضروریات ہوں اس کے لحاظ سے کوئی عبرتناک سزا دی جا سکتی ہے۔